بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ایک سینئر صحافی جناب عارف حمید بھٹی صاحب۔ آپ ان کے تجزیے دیکھتے ہیں، تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کا اپنا ماشاءاللہ عارف حمید بھٹی کا بہت مشہور جو ہے یوٹیوب چینل بھی ہے۔ ان کے تجزیے آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں تکلیف دی اور یہاں ہم واقفہ حال کے لیے ان سے موجودہ سیاسی گفتگو کریں گے، حالات پہ، موجودہ سیاسی حالات پہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ حال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بھٹی صاحب، یہ جو مریم نواز کہتی تھیں کہ 8 کو آر یا پار ہوگا، تو آج کیا آر یا پار ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو عمران صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا چینل واقفہ حال کامیاب کرے۔ کہتے ہیں نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، آج چوہا نکلا ہے۔ مریم صاحبہ نے بہت بلندوا بالے دعوے کیے تھے کہ 8 دسمبر پاکستان کی تاریخ بدل دے گا، حکومتیں اور اپوزیشن کی پوزیشنیں بدل دے گا۔ نہ پوزیشنیں بدلی، نہ حالات بدلے۔ ایون کہ بڑی مایوسی ہوئی مجھے، آپ جب پی ڈی ایم کے جلسے میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے کہا، انہوں نے کہا نہ آج انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی، نہ انہوں نے استعفوں کی ڈیٹ دی، اور عجیب و غریب سا کہا کہ 31 دسمبر تک اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہوں کو استعفے دے دیں، جبکہ استعفے ہمیشہ قومی اسمبلی کے سپیکر کو دیے جاتے ہیں، پھر وہ 1 to 1 بلا کے ان کی ہیئرنگ کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت پی ڈی ایم اندرون انتشار کا شکار ہے۔ میری اطلاع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کے بعض اہم رہنما کہتے ہیں کہ شہباز شریف استعفوں کے سخت خلاف ہے، اور سندھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سندھ حکومت میں استعفوں کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تاہم ابھی استعفوں کا نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو میرا خیال ہے، جو 2-3 دن پہلے آر اور پار کر رہی تھی، میرا خیال ہے ان کا یہ حساب ہے کہ یار سنا، کسی نے آپ جیسے صاحب علم سے پوچھا کہ سنا یار تو اس دفعہ مری نہیں جا رہا، انہیں کہنے یار تو غلط سنیا، مری تو ہم پچھلی دفعہ نہیں گئے تھے، اس دفعہ ہم سوات نہیں جا رہے، تو لہذا استعفے تو کہیں نہیں آئے۔ اب اگلی کوئی بات آتی ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ تو آپ نے جو کہا، ابھی آپ نے کہا کہ جی جو بااثر لوگ ہیں یا باخبر لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر جو میاں شہباز شریف ہیں، اگر وہی باغدور سنبھالے ہوئے ہوتے تو پھر کیا مسلم لیگ نون کی پالیسی اتنی ہی اگریسو ہوتی جتنی بظاہر مریم نواز نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز نے میرا خیال ہے بیانیہ تو بہت سخت رکھا۔ ایک طرف وہ وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کرتی ہے اور عدلیہ کو کرتی ہیں۔ تمام ملک سے جنگ لڑ کے وہ فیصلہ کس سے کرانا چاہتی ہیں؟ کیا کوئی اور ملک کی عدالت سے فیصلہ کرانا چاہتی ہیں؟ میرے خیال میں اگر شہباز شریف اور حمزہ یہ موومنٹ سنبھالتے تو اس کے نتائج بہتر نکلتے، اور وہ اداروں کو انائڈ نہ کرتے اور اس طرح ڈیل کرتے کہ معاملات حل کی طرف جاتے۔ دیکھ لیں، جب بھی کوئی احتجاج ہو، جلسہ جلوس ہو، لانگ مارچ ہو، اینڈ پہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی وزیر یا حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طریقے 2 ہیں، ایک وہ خود اسمبلی توڑ دے، تو عمران ہاں تو اسمبلی نہیں توڑے گا، سب کے سر توڑ دے گا، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم۔ دوسرا، ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں۔ اگر حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے قومی اسمبلی میں، عدم اعتماد لے آئے، عمران خان کی حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی، جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جائے گی۔ اور شہباز شریف کا اس وقت گرفتار ہونا، حمزہ کا، مریم نواز جو نیریٹو لے کے چل رہی ہے، اس سے مسلم لیگ نون میں بہت ساری بددلی پھیل رہی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ لڑ کے فیصلے کے لیے کس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ آج ابھی ایک ٹی وی کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ہم مشروط استعفے دیں گے۔ مشروط یا امرود؟ مشروط کس سے مشروط؟ یعنی اگر مطالبات ہمارے منظور ہو گئے، ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے استعفے دیں گے، تو یہ کیا انہوں نے مشروط کا کیا یہ دیکھیں، مجھے نئی ٹرم نکالی ہے انہوں نے، میں نے گزارش کی ہے کہ مشروط ان کا ٹارگٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، آرمی چیف DG/ISI، اور مریم نے تو دونوں جج صاحبان سابقہ کو بھی ذمہ دار کرا دیا ہے۔ تو استعفے دیں گے کس کو اور کس سے فیصلے کرائیں گے؟ ان کا مطالبہ ہے کیا؟ مجھے بتائیں نا۔ آئینی وہ ایک جدوجہد غیر آئینی کام کے لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان حکومت چھوڑ دے،
اس کو حکومت چھڑوانے کا ایک ہی مناسب طریقہ ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں۔ میرا خیال ہے خواجہ صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جو انتہا نہ ہو، لیکن نواز شریف اور خصوصاً مریم نواز کی ضد نے مسلم لیگ نون کی قیادت، جو آن کیمرہ تو کچھ اور کہتے ہیں، جب آف دی ریکارڈ ہم سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجبوراً ہمیں پریشر میں رکھ کے کرا جا رہا ہے۔ مریم طیبہ نے تو یہی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی پارٹی کا رکن ریزائن نہ دے تو اس کے گھر کا گھیراؤ کرو، وہ تو اب دھمکیوں پہ آ گئی ہیں۔ اچھا بٹی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کیونکہ مولانا کے پاس تو ابھی اتنی سیٹیں ہیں ہی نہیں، جمعیت علماء اسلام کے پاس 5-6 سیٹیں ہیں صرف، جو یہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک دم سے استعفے دے بھی دیں، آپ ایک فرض کر دیں کہ یہ استعفے دے دیں، تو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، بطور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، تو کیا وزیر اعظم عمران خان ان استعفوں کے بعد اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیں گے؟ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی ساتھ مل کے دیتی ہے، سمپل میجورٹی کے لیے 172 لوگ چاہیے، اس وقت تک تو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ آج اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے کہ یہ دے دے استعفے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، عمران خان نے بھی کہا، لیکن میرے خیال میں، میری اپنے ذاتی صحافتی تجربے کے مطابق، اگر 152 اراکین اسمبلی ریزائن دیتے ہیں تو عمران خان سخت مشکلات کا شکار ہوگا اور حکومت چلانا ممکن نہیں، بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی سیٹوں پہ، اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ آپ بلدیاتی الیکشن کرا نہیں سکے، کرونا پھیلا ہوا ہے تو ضمنی الیکشن کہاں سے کرائیں گے؟ یہ اگر حکومت پوری اپوزیشن ریزائن دیتی ہے تو یقیناً حکومت دباؤ میں آئے گی، تسلیم کرے نہ کرے، یہ ان کا حق ہے اچھا، حکومت کا۔ لیکن بٹی صاحب، اپوزیشن ایک یہ تاثر بھی دے رہی ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان ایک پیج پہ نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیا واقعی اب یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کو نہیں مانتے کہ اس کو لائی ہی سلیکٹر ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، تو پھر دونوں میں سے بات سچ کون سی ہے؟ اگر وہ بقول ان کے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں رہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ کو ساتھ ملائے، عدم اعتماد لے ہیں۔ مجھے تو خود اپوزیشن ایک پیج پہ کہتی ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں ایک فیصلہ تو آج مشترکہ کر نہیں سکے، نہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ دے سکے، نہ ریزائن سپیکر کو بھجوا سکے۔ تو میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اپوزیشن تھوڑا سا اب اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کر دیا ہے اور اپنے ہم خیال لوگوں سے وہ اس قسم کی اطلاعیں پھیلا رہے ہیں جسے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کا رزلٹ اصل فیصلہ ہوگا اگر انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو ریزائن بھیج دیے اور لانگ مارچ کر کے اسلام آباد لاکھوں میں لے گئے، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات ہوگی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس مدرسوں کے لوگ جو جلاؤ گھراؤ کے طالب علم ہیں، بہت ٹرین ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً پھر تیسری چوتھی قوت جس پہ خود اپوزیشن کو اعتماد نہیں ہے، پھر بھی یہ مسئلہ حل کرائیں گے کس سے؟ نہیں، لیکن بٹی صاحب، آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نے تو جو پہلے دھرنا دیا اس میں کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب اس طرح کی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، پہلے مولانا صاحب نے دیا، اس پر انہیں دھوکہ دیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، وہ خود انہوں نے کہا، لیکن اس کے بعد حکومت میں کیا اثر پڑا؟ 5-6 دن رہے۔ عمران خان نے ہسٹری کا سب سے بڑا 126 دن دھرنا دیا ہے۔ نواز شریف نے حکومت تو نہیں چھوڑی تھی، ریزائن تو نہیں ہوا تھا وہ، حالانکہ ادھر لاٹھی چارج بھی ہوا، جھگڑے بھی ہوئے، پی ٹی وی پہ حملہ بھی ہوا اور 10 واقعات ہوئے۔ جلد سے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، اس کا آئینی طریقہ میں نے صرف بتا دیا، عدم اعتمادیاں وہ خود اچھا بٹی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جی جلد سے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، لیکن عام طور پہ دیکھیں اسلام آباد میں بیٹھے صحافی اپنے آپ کو بڑا باخبر سمجھتے ہیں، لیکن لاہور کا ایک اپنا مزاج ہے۔ پاکستان میں کوئی تحریک اس وقت تک تحریک نہیں بنتی جب تک زندہ دلانے لاہور اس میں حصہ نہ لیں۔ آپ ایوب خان کے خلاف تحریک دیکھ لیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک دیکھ لیں، آپ بی بی نے جب واپس آنا تھا 1988 میں تو انہوں نے بھی جس شہر کا انتخاب کیا تھا وہ لاہور شہر ہی تھا، اور خود بی بی کو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی دنیا اکٹھی ہو جائے گی جتنی دنیا نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا استقبال کیا تھا۔ تو لاہور کا جو یہ سیاسی کلچر ہے، یہ پاکستان میں ہمیشہ ہر تحریک کی جان رہا ہے۔ ابھی جو گزشتہ 7-8 دن سے لاہور کے سیاسی ٹیمپریچر میں تیزی آئی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماحول کو دیکھتے ہوئے
اگلا یہ 13 تاریخ والا جلسہ آپ کیسا سمجھتے ہیں، کیسا ہو؟ دیکھیں، کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ لاہور کبھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا جب بھٹو زندہ تھے، پھر نواز شریف صاحب کے پاس آیا یقیناً، اسی شہر میں مشرف کے لوگ کاف لیگ جیتے، لیکن آج کل جو اب بھی مرحلہ 5-6 سیٹیں ان کے پاس ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مریم ابھی تک کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں لا سکی، تاہم مریم تحریک اچھا چلا رہی ہیں، جذباتی ہیں، جوش خطابت میں جوش بھی نظر آتا ہے، غصہ بھی نظر آتا ہے، انتقام بھی نظر آتا ہے، لیکن 11 جماعتیں مل کے دیکھتے ہیں کہ مینار پاکستان بھر کے کتنی تعداد میں لاتے ہیں۔ اگر وہ جلسہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، میرے خیال میں جلسے جلوسوں سے پھر میں کہوں گا حکومت نہیں جا سکتی، نہیں جاتی۔ اس کا فیصلہ جس دن سپیکر کے پاس پہنچیں گے اور جو نون لیگ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ جائیں گے اسلام آباد بہانے سے اور پنڈی دھرنا دیں گے، اگر وہ دھرنا دیں گے تو پھر معاملات گڑبڑ ہوں گے، تاہم جلسہ وہ اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ 11 جماعتیں ہیں۔ یاد رکھے کہ ادھر عمران خان صاحب نے 2011 میں اتنا بڑا جلسہ کیا تھا، اس کے علاوہ اور مسلم لیگ نون پچھلے 13-14 سالوں میں 10 سال وہ پنجاب میں حکومت میں رہی، لیکن مینار پاکستان جلسہ کرنے کی انہوں نے ہمت نہیں کی، تاہم اب 11 جماعتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اچھا جلسہ کر لیں۔ لیکن بٹی صاحب، عمران خان کو بھی اسی 2011 کے جلسے کے بعد سیریس لیا گیا تھا، اور دھرنا بھی آپ دیکھیں اسی وقت کامیاب ہوا جب لاہور سے اس کی شروعات ہوئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اپوزیشن کی یہ تحریک لاہور سے کوئی ایسا ٹیمپو بنا لے گی کہ یہ تحریک بن سکے؟ دیکھیں، میں اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج پرامن ان کا حق ہے اور جمہوریت کا حسن ہے، میں تو کبھی اس کے خلاف ہی نہیں ہوں، جو رکاوٹیں ڈالتا ہے میں ان کے خلاف ہوں، لیکن 11 کا عمران خان کا جلسہ تو بڑا ہوا تھا، 13 میں حکومت آپ کو یاد ہوگی نواز شریف کی بنی تھی، اس کی نہیں بن سکی۔ دھرنا عمران خان نے پاکستان کی ہسٹری کا 126 دن سے زیادہ کسی نے نہیں دیا، یہ طاہر القادری انہوں نے دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے پہلے عرض کیا حکومت تو نہیں گئی، حکومت مسلم لیگ نون کی نے 13 سے 18 تک 5 سال پورے کیے تھے، تو اب بھی انہیں جا کر ریزائن دے اور جلاؤ گراؤ کر کے بعض اداروں کو یہ پریشرائز کر سکتے ہیں، ادروائز میرا خیال ہے پرامن احتجاج ان کا حق ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے مارچ تک ابھی حکومت کہیں نہیں جا رہی؟ ابھی تک نہیں جا رہی، لیکن میں نے کہا ہے اگر تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اگر ریزائن دیتے ہیں تو حکومت کے لیے سخت مشکلات ہوں گی، ضمنی الیکشن اتنی بڑی تعداد پر کرانا میری خیال میں فی الحال جب کرونا بھی پھیلا ہوا ممکن نہیں لگ رہا، اور عمران خان ایک آئینی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے عارف حمید بٹی صاحب نے تفصیلی نہ صرف گفتگو کی بلکہ اپنی ذاتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔